اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، تو کیا ایسا شخص جس کو اس کا برا عمل اچھا کر کے دکھایا گیا ہو، فرآہ حسنا، پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگے، فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، پس بے شک اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، سو ان پر افسوس کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت، اور اللہ ایسا قادر ہے جو بارش سے پہلے ہواؤں کو چلاتا ہے، فتثير سحابا، وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فسقناه الى بلد میت، پھر ہم اس بادل کو زمین کے ایک خشک ٹکڑے پر لے جاتے ہیں، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس بادل کے ذریعے سے ہم بنجر زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح تم نے جی اٹھنا ہے۔ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ دنیا پرستی اور شیطان یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، لہٰذا ان کے دھوکے میں آ کر کہیں تم اللہ جل جلالہ کے احکامات سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ۔ آج کی اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے اچھے اور برے انسان کی، اچھے اور برے اعمال کی، کافر اور مومن کی، نیک اور بد کی۔ فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ، کیا ایسا شخص جس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے ہوں، فرآہ حسنا، اور پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگے، یعنی اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھنے لگے، تو کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو ہدایت پر ہو، جو مومن ہو، جو عمل صالح کرتا ہو؟ سب سے خطرناک گناہ اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے، بلکہ اسے اچھا سمجھے، ثواب سمجھے، بہتر سمجھے۔ یہ گناہ کا مہلک ترین درجہ ہے کہ کر تو وہ گناہ کا کام رہا ہے، کر تو وہ برائی کا کام رہا ہے، کر تو وہ قرآن و سنت کے خلاف عمل ہے، لیکن اسے وہ اچھا سمجھ رہا ہے، فرآہ حسنا، اسے وہ اچھا سمجھ رہا ہے، تو یہ سب سے برا عمل ہے۔ کیونکہ کوئی بھی انسان اگر گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، بچنا چاہیے لیکن ہو جاتی ہیں انسانوں سے، لیکن اگر وہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے اسے توبہ کی توفیق دے دے گا، کیونکہ گناہ کو وہ گناہ سمجھ رہا ہے، اور جب گناہ کو گناہ سمجھا جائے تو کسی بھی وقت ضمیر ملامت کرے، دل ملامت کرے، ندامت آ جائے تو بندہ توبہ کر لیتا ہے، اور جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جب گناہ کر رہا ہے اور گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا، غلطی کر رہا ہے اور غلطی کو وہ غلطی نہیں سمجھ رہا بلکہ ثواب سمجھ رہا ہے، تو ایسا آدمی جو کام جب ثواب سمجھ کے کرتا ہے تو پھر کیوں توبہ کرے گا اس سے؟ وہ تو اسے اچھا سمجھ رہا ہے،
وہ تو اسے ثواب سمجھ رہا ہے، وہ تو اسے نیکی سمجھ رہا ہے، تو وہ توبہ کیوں کرے گا؟ توبہ نہیں کرے گا۔ توبہ بندہ تب کرتا ہے جب اپنی غلطی کو غلطی سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے، تو تب توبہ کرتا ہے۔ اب جب برا عمل ہے اس کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے، فائدہ سمجھ رہا ہے، ثواب سمجھ رہا ہے، تو اسے توبہ نہیں کرے گا، تو پھر یہ انتہائی خطرناک ہو گیا۔ قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پہ آتا ہے قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ، کیا میں تمہیں بتلاؤں اس شخص کے بارے میں کہ جس کا جو سب سے برا ہے، الَّذِي ضَلَّ سَعْيُهُمْ، جس کے ساری کوشش رائے گان ہو گئی، اور وہ جو کام کرتا تھا اسے اچھا سمجھتا تھا، کام تو برا کرتا تھا اور اسے اچھا سمجھتا تھا، تو یہ سب سے برا آدمی ہے، سب سے برا عمل ہے۔ تو بہت ساری ایسی برائیاں ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں ہمارے معاشرے میں جنہیں ہم کرتے ہیں اور اسے اچھا سمجھتے ہیں، تو یہ خطرناک ترین چیز ہے۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، راندہ درگاہ کر دیا، اور شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو شیطان گمراہی میں لگا ہوا ہے۔ جب کوئی آدمی وہ کسی کو قتل کا حکم دیتا ہے شیطان، تو وہ اگر اس سے بچ جاتا ہے، کیونکہ قتل کو ہر آدمی برا سمجھتا ہے۔ چوری کا وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دل میں، انسان بچ جاتا ہے، نہیں کرتا چوری، کیونکہ چوری کو وہ برا سمجھتا ہے۔ پھر شیطان پینترا بدل لیتا ہے، پینترا بدل کر برے عمل کو اس کے لیے مزین کر دیتا ہے، اچھا عمل بتا دیتا ہے، اور پھر یہ اس کے اندر لگ جاتا ہے، ہاں بھائی یہ تو اچھا عمل ہے، یہ تو اچھا کام ہے۔ حالانکہ اچھا کام وہ ہے کہ جو ما قال اللہ وقال الرسول، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، وہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ میرا، آپ کا، کسی مولوی کا، پیر کا، کسی بھی آدمی کا ذاتی بنایا ہوا عمل ظاہراً جتنا بھی اچھا دکھے وہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ اچھائی کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اور قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو چاہے ظاہر میں جتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے تو وہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو شیطان نے جو ہے وہ انسان کو اس طرح کی چیزوں میں لگا دیا کہ برا عمل ایجاد کر کے اسے اس کے ذہن میں اچھا بنا دیا، مزین کر دیا اس کے لیے۔ بہت سارے اعمال ہم کرتے ہیں جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، بہت ساری ایسی بدعات ہمارے معاشرے میں آج بھی رائج ہیں جنہیں ہم ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، جنہیں ہم اچھا کرتے ہیں۔ ہم مرحومین کی قرآن خوانی کے لیے کھانا بھی پکاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، قرآن بھی پڑھاتے ہیں، اور کھانا کن لوگوں کو کھلاتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں، برادری کے ہیں، قبیلے کے ہیں، تعلق والے ہیں، دوست ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ سارے کے سارے کھاتے پیتے لوگ ہیں، وہ نہ وہ صدقے کے مستحق ہیں نہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو لا کر ہم کیا کرتے ہیں جی، ایصال ثواب کر دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو صدقہ و خیرات ان پہ لگتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس عمل کو کر کے بھی ہم کیا کہتے ہیں، ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، ثواب کا عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہے شیطان کی تلبیس و تزیین، کہ وہ برے اعمال کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے۔ بہت ساری ایسی بدعملی ہے ہماری عملی زندگی میں، ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو اچھا ہوں، تو وہ جو ہے نا وہ یہ برائی کر رہا ہے، اور اس کو بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ میں اور آپ جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو توڑتے ہیں اور اسے اچھا بھی سمجھتے ہیں۔ لباس پہنا تو لباس میں شلوار جو ہے وہ ٹخنوں کے اوپر ہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، دیکھنے والے کو اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ یہ کیا ہے بھائی، گناہ ہے۔ تو یہ سب سے خطرناک ترین درجہ ہے گناہ کا، کہ ہو تو گناہ فرآہ حسنا، یہ اسے اچھا سمجھے، ثواب سمجھے، تو یہ پھر توبہ کی کوئی توفیق نہیں ہو سکتی اس کو۔ تو فرمایا کہ بھلا وہ شخص جو برے عمل جس کے لیے مزین کیے گئے ہوں اس کے برے اعمال، اس کو اچھا سمجھے، یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو مومن ہو، جو ہدایت کے رستے پہ ہو، جو اللہ اور اللہ کے نبی کی مان کر چلتا ہو؟ فرمایا ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑ کر نہیں لاتے بندے کو ہدایت پر یا گمراہی پر، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے رستے واضح طور پر بتا دیے کہ یہ رستہ گمراہی کا ہے، یہ رستہ ہدایت کا ہے، یہ دوزخ کا ہے، یہ جنت کا ہے، یہ میری رضا کا ہے، یہ میرے غصے کا ہے، اور پھر آگے بندے پر اللہ نے چھوڑ دیا وہ جو ان سا راستہ بھی اپنا لے۔ سو اے پیارے پیغمبر،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، ان میں جو برے اعمال کو اچھا سمجھ کے کرتے ہوں یا جو گمراہی کے رستے پہ ہوں تو ان کے پیچھے آپ اتنے پریشان نہ ہوں، اتنے مضطرب نہ ہوں. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ اتنی حسرت نہ کریں، اتنا افسوس نہ کریں کہ آپ کی جان ہی جاتی رہے. ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اللہ اکبر.